رمضان میں ایک خاص رات آتی ہے جسے کہتے ہیں شب قدر۔ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب آپ شب قدر کی ایک رات کو عبادت کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو 80 سال کی عبادت کا ملے گا۔ ایک رات کی عبادت آپ کی پوری زندگی کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح ترتراتے ہیں۔ یہ رات سرسری سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اے برکت والا مہینہ تمہارے نزدیک آ رہا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اس مہینے میں روزہ رکھو۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ کی برکت سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاقتوں میں سے تلاش کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاقتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری 10 طاقتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے مسنون ہے۔ اس کا مطلب صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ شب قدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لیلۃ القدر ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں ساری نیکی یا عبادت ہم کرتے ہیں اس میں سے بہترین ہے طویل قیام، لیکن جو یہ نہ کر سکے وہ بیٹھ کر ذکر کرے۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تم معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ قرآن پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکاوت تیز ہوا سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگا اس کے اگلے دن سورج بنا کرن کے نکلے گا۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگا اس رات کو چاند ایک پلیٹ کے پیس کی طرح نکلے گا۔ لیلۃ القدر کی راتوں کو نہ زیادہ گرمی ہوگی اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، لیکن وہ شقاوت کی رات ہوگی اور اگلی صبح سورج کمزور اور لال رنگ کا نکلے گا۔ لیلۃ القدر والے دن کو یا رات کو بارش ہو سکتی ہے۔ اس رات کو کوئی مخصوص عبادت حدیث میں ثابت نہیں ہوئی، جو چاہے جتنا چاہے عبادت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک تلاوت کریں، ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، فرض نمازوں کے ساتھ تہجد ادا کریں،
صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ الحاجات پڑھے، یہ سب نفل نمازیں ادا کریں، خوب استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، بہت ساری عبادت کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اس رات میں کیے جانے والے ہر اعمال 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ صرف 27 کی رات کو بڑی رات یا قدر کی رات سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ وہی رات قدر کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تاخرات میں تلاش کرو، ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔ کوئی چاہے تو پوری 10 رات جاگ کر عبادت کرے، وہ بھی بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری دنوں میں قدر کے راتوں میں گھر میں اپنی عورتیں بچوں کو جگائے رکھے اور بچوں کو مسجد میں لے کے جائے اور ساتھ میں بیٹھ کر عبادت کا احترام کرے۔ بچوں کو بچپن سے ہی اس عادت کو ڈالے۔ جیسے جیسے رمضان کے آخری دن ہیں، فیملی بچے زیادہ سے زیادہ عید کی شاپنگ میں لگے رہتے ہیں، مارکیٹ شاپنگ، کھانا پینا پھرنا، سو جانا۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں عبادت کو نہیں، شاپنگ کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور سبھی کے نیک حاجات اور جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ یا اللہ، آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفائے کامل عطا فرما، ہم سے ہر برائی اور ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اسے میری کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔